وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ سبحان اللہ. من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين پہ ہوا اور کیا عرب کیا عجم سب ہیں تیرے زیر نبی اے ختم المرسلین اور مصطفیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، کہ دل کو ہمت نہیں، لب کو یار نہیں، اے ختم المرسلین کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ یہ آج والا منظر دیکھیں اور اس وقت والا منظر کہ آج یہ منظر ہے کہ بہت بھی اگر کوئی محبت کرنے والا شخص ہو نا تو وہ کم از کم اس وقت ایسی مصیبت میں کسی محبت والے کو دیکھ کر وہ والا منظر آج بھی نہیں دکھا سکتا ہے. روز محشر نبی کریم علیہ السلام دونوں بازوؤں کو فولڈ کر کے یعنی جب بہت پھرتی تیزی کے ساتھ یعنی آپ وہ والی مثالیں اور الفاظ کو استعمال ہی ہم نہیں کر سکتے جو اپنے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ الفاظ استعمال کرنا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے اور توفیق خاص سے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مختص ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بازو اوپر اٹھائیں گے اور اپنے کپڑوں کو لپیٹیں گے اور فوراً اپنے لباس کو سمیٹتے ہوئے وہاں پر اتنی تیزی کے ساتھ جائیں گے، اپنے امتی کو پکڑ کر پھر واپس لے کر آئیں گے. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ حساب کتاب تو ہو گئے، یہ جہنم کا حساب ہو چکا ہے. تو عرض کریں فرمایا نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا نہیں، دوبارہ ان کے اعمال تولے جائیں گے. جب دوبارہ اعمال تولے جائیں گے تو یہی والی پرچی جو میرے پاس آئی ہے یہ ایک مثال کے طور پر ہے. اس وقت وہ درود پاک والی پرچی یا توحید والی پرچی، کلمہ طیبہ والی پرچی، شہادت والی پرچی میرے آقا کریم علیہ السلام اپنی جیب مبارک سے ڈال کر اعمال والے پردے میں رکھیں گے تو نیکیوں والا پڑھنا بھاری ہو جائے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشفقانہ عمل کی وجہ سے وہ جنت کے راستے پر جانے والا وہ شخص واپس آئے گا اور فرشتے سیدھا اس کو جنت میں لے کر چلے جائیں گے. امتی کی محبت فرش کے اوپر اپنے رسول کے ساتھ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے ساتھ عرش پر جا کر بھی، عرش کے پاس پہنچ کر بھی، جنت اور جنت کی تقسیم ہونے کے بعد بھی یعنی جہنم کی تقسیم ہو چکی ہے پھر بھی اپنی امتی کو لے کر پھر جنتی کا فیصلہ کروا کر جنت میں بھیج رہے ہیں. تو ایسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کانفرنسیں جب دنیا میں کی جاتی ہیں تو یہ پیغام ہمیں یہی ملتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں وفا ہم نے کرنی ہے. وہ نہ دنیا میں چھوڑتے ہیں نہ قبر میں چھوڑتے ہیں. امریکہ 3 ملکوں میں شامل نہیں ہے. پہلے نمبر پہ ہے کینیڈا، دوسرے پہ برطانیہ اور تیسرے پہ جرمنی.
جہاں سب سے زیادہ ازائلم لے کے قادیانی فرار ہوئے ہیں. آپ لوگ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ قادیانی سب سے زیادہ جو فرار ہوئے ہیں وہ ان 3 ریاستوں میں فرار ہوئے، یہ بتا کے کہ ہماری جان کو پاکستان میں خطرہ ہے. اب جو کام وہاں پر کرنے والا ہے وہ یہ ہے جناب علی، جو مغرب میں لوگ ہیں وہ کوئی بائی برتھ ہمارے مخالف نہیں ہے، ان میں بھی انسانیت ہے. ان کا دل اگر قادیانیوں کے لیے دھڑک رہا ہے تو مسلمانوں کے لیے بھی دھڑک سکتا ہے. آخرکار اہل کتاب ہیں، ان کو ہم لوگ گائیڈ ہی نہیں کر سکے جس طریقے سے قادیانیوں نے جا کے گائیڈ کیا. وہ کیا کیا؟ ہم لوگ کہاں پہ مار کھا گئے؟ ہم لوگوں نے اپنے ملک میں ریلیاں نکالی. ہم نے جو عملی کام تھا وہ میں نے ابھی جتنی ختم نبوت کی تنظیمیں ہیں ان سے رابطے بڑھانا شروع کر دیے اور ان کو یہ کام ٹاسک کیا، اور اس میں ہم لوگوں کی ٹیم بھی رول پلے کرے گی. وہ یہ ہے کہ روحانی خزائن جو مرزا قادیانی کی کتاب ہے اس میں سب سے زیادہ اگر گستاخی یا بےادبی کسی ہستی کی گئی ہے تو کس کی گئی ہے؟ پتہ کن کی گئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گئی ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے خود کو امام مہدی یا حضرت عیسیٰ تسلیم کرواتا تھا کہ جناب میں دوبارہ آ گیا زمین پہ. اب یہ قابل غور بات ہے کہ وہ جتنی روحانی خزائن میں گستاخیاں ہیں ان کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ایک بکلیٹ بنا کے صرف ہم لوگ برطانیہ، جرمنی یا تیسرا ملک کینیڈا ان کے پارلیمنٹیرینز اور سینیٹرز کو جا کے دیتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کی عقائد ہیں آپ کے نبی کے بارے میں، تو اگلے دن وہ لات مار کے ڈپورٹ کر کے انہیں پاکستان بھیج دیں گے اور پاکستان کے خلاف ساری سازشیں ختم ہو جائیں گی. لیکن یاد رکھیں یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ نظریہ ہے کہ جس پر الحمدللہ 1400 سال کے اندر اس امت نے پہرا دیا ہے اور کبھی بھی اس عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کیا. مشن حافظ میاں خان چشتی صاحب کا ہے، علامہ غلام حیدر صاحب کا ہے، آپ کا ہے، میرا بھی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ اسی مشن پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جن میں استقامت ہوتی ہے، جو ڈٹ جاتی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایک ہے، اللہ کے پیارے حبیب آخری نبی ہے، جو ڈٹ جاتی ہے، جن میں استقامت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا ان پر نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خوش ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب رضامندی ہو جاتی ہے، رب ذوالجلال خوش ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، قبر میں بھی کامیاب ہوتا ہے. قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا، امام الانبیاء نے تحیت و اسراء جب سفارش فرمائیں گے، اس وقت بھی وہ بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرے گا، رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کے لیے دنیا میں میں گیا تھا، یا الہ العالمین اسی مشن کے لیے میں نے آخری وقت تک امام شاہ نورانی علیہ رحمت کی زبانی مؤذن کا کام ہے اذان دینا، میں نے تو اذان دی تھی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. آج الحمدللہ الذی بن سلطانی میں تنظیم اہل سنت جماعت جمعیت علماء پاکستان مرکزی میلاد سے سیرت کمیٹی نے یہ پیغام دیا ہے کہ اے آنے والوں تم نے بھی اس پہ استقامت عطا کر دی ہے، پیغام دینا ہے، ہمارا کام ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. رسول اللہ کی احادیث اس پر عادل شاہد ہیں، بے شمار احادیث، اور حضور علیہ السلام کی یہ خبریں بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ سَيَكُونُ مِن بَعْدِي ثَلَاثُونَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، میرے بعد 30 دجال کذاب ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی ولا نبی بعدی، ان میں سے ہر کوئی یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، وہ دعویٰ کرے گا، وہ اعلان کرے گا، وہ کہے گا میں نبی ہوں،
اور ایک سے ایک بڑھ کر فتنہ آئے گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں. حضور کی امت نے آقا کے اس فرمان کی لاج سیدنا صدیق اکبر کے وقت سے لے کر آج تک رکھی. وہ جب مسلمہ کذاب سے مسلمہ پنجاب تک. اور یہ بات کوئی چھوٹی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آج بھی میں میڈیا میں ہوتا ہوں, پروگرام کرتا ہوں. غازی صاحب قبلہ کبھی نہ ہو اور پروگرام انہیں لائیو کرنا ہو تو میں ان کی جگہ بطور ہوسٹ میزبان پروگرام ہوسٹنگ بھی کرتا ہوں. مجھے تجربہ ہے. آج بھی وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے, آپ کے دل و دماغ کھولنے کے لیے, آپ کو پوری طرح مستعد کرنے کے لیے. میں یہ بات بتا رہا ہوں, خود میں اپنے ساتھ کسی ایک چینل پر پروگرام کر رہا تھا. میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لیا. وہ وہاں پر انہوں نے اس کو بیپ لگا دی, وہ آواز آن ایئر نہیں ہونے دی. بعد میں میری ویڈیو سے اس کو کاٹ بھی دیا اور مجھے کئی طرف سے یہ بات کہلوا بھی دی گئی کہ دوبارہ اس کا نام میڈیا پر نہیں لینا. اتنے طاقتور لوگ ہیں. ہم غیرت دین نصیب فرما, باطل فاسق قوتوں کے خلاف ٹکرانے کا حوصلہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے دین کے غلبہ کے لیے جہاد کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ہاتھوں اپنے دین کو دنیا میں غلبہ نصیب فرما. اے اللہ اگر تیری بارگاہ میں منظور نہیں کہ ہمارے ہاتھوں تیرا دین غالب ہو تو وہ قوم, وہ لوگ, وہ جماعت جن کے ہاتھوں تیرا دین غالب ہوگا ان کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اے الہ العالمین, اس محفل کے انعقاد میں تیرے محبوب ختم نبوت کے سلسلہ میں اس عقیدہ کو قائم رکھنے کے جن دوستوں نے دامِ دل میں قدم سخن رسیا ہے ان کی اس کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان کو اجر عظیم نصیب فرما. اس دجال کی نبوت کے دعویٰ سے لے کر آج تک اس تاریخ کے لیے جتنے بھی حضرات نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے ان کی قربانیوں کے صدقے میں اے اللہ اس امت پر رحم فرما, اپنے محبوب کی امت پر رحم فرما, اس کے حالات پر رحم فرما, اس کی عزت کو عظمت سے بدل, اس کی رسوائی کو عزت سے بدل. اے الہ العالمین اپنا رحم فرما, اغیار کی سازشوں سے محفوظ فرما. اے الہ العالمین اس امت کو اغیار کی سازشوں سے محفوظ فرما. اس کے دماغ کو شعور نصیب فرما, نگاہوں کو نور نصیب فرما, قلوب کو بصیرت نصیب فرما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین. واہ واہ, سب تو بڑا درجہ ماں باپ مولا. کچھ بولا ماں باپ مولا. ماں باپ ایک شان رکھنے, مقام رکھنے, عزت نہیں ایک جگہ میں. اللہ تعالیٰ نے رسول تو باہ نبی جڑے اسی عمومی طور پر لفظ شان استعمال کرنے ہیں. انبیاء جڑے وہ صاحب منصب ہوئے, مقام اور شہوے تے منصب اور شہوے. مقام شرط کا مشروط ہے, مقام شرط کا مشروط ہے, منصب کسی شرط کا مشروط نہیں بلکہ منصب نے ترجمہ گرگریاں تے منصب منصب ہے اور منصب رہے گا. جیڑا پروردگار معاشرے وچ نبی ابا جی نہیں آکھن دینا,
جیڑا پروردگار نبی پاک کا ابا جی نہیں آخر دینا انہوں نے منصب نہ پیا لڑن دینا جیڑا پروردگار ہے نبی یہ وکری گل ہے سنو یہ وکری گل ہے حضور باہر نکلے عیدی نہیں نماز پڑھانے واسطے باہر ایک جاکت پر رونا گلی تھی حضور فرمایا عیدی ڈالے کیوں کتب پہ رونے ہو اور جاکت آنا جناب یتیم جی ہویا اچھے بولو نا محبت آچا بولو اس کا کون من نہیں ہو گیا اچھے بولو اڈے سنو اڈے شریعت بھانگ مننا بھئی بند بیوش ہو کے سر ڈا بیٹھ رہے آنکھوں سبحان اللہ مخاطب فرمایا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے واریوں کو یہاں تک کہا تھا کہ میں صرف اولاد اسرائیل کی گم گشتہ بھیڑوں کو تلاش کرنے والا بن کے آیا ہوں کسی غیر اسرائیلی تک میرا پیغام نہ پہنچانا صرف اولاد اسرائیل کی گم گشتہ بھیڑوں کو تلاش کرنا اور ان تک میرا پیغام پہنچانا آج جو عیسائی دعوت دیتے پھرتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ شریعت انجیل کے مطابق کسی غیر اولاد اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ کسی غیر اور عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام اور دعوت نہیں جتنے بھی ہیں ان سب نے اپنی اپنی قوموں سے خطاب فرمایا لیکن جب باری آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے ارشاد فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے اولاد آدم تم کالے ہو تم گورے ہو تم عربی ہو تم اجمی ہو تم جو بھی زبان انگریزی بولتے ہو عبرانی بولتے ہو جو بھی ہو انی رسول اللہ علیکم جمیعا شرقی ہو یا غربی ہو انی رسول اللہ علیکم جمیعا مانو یا نہ مانو مجھے تم مانو یا نہ مانو انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول بن کے آیا اس صاحب کی نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یولد و مولود و بے